آج کل پوری دنیا میں ایک بات گشت کر رہی ہے، ایک بات گھوم رہی ہے کہ کسی کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ہاں یقیناً بد دعا لگی ہے، اور دل سے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جس طرح اچھی دعائیں قبول ہوتی ہے اسی طریقے سے بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور بد دعا کا اثر اتنا بھیانک، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جب بد دعا پڑتی ہے، جب بد دعا لگتی ہے تو چند سیکنڈوں ہی میں مست جوانی، رنگین زندگی خود کے آنکھوں کے سامنے خود کی مٹھی سے یوں سرک کر نکل جاتی ہے، جس طرح ریت یا بالو مٹھی سے سرک کر کے نکل جاتا ہے اور یوں اس کو دنیا چھوڑ جانا پڑتا ہے۔ بد دعا کے اثر کے ظاہر ہونے والا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بد دعا کا اثر کتنا تاثیر والا ہوتا ہے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ 785 پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب بھپر گیا، جوش میں اور تیش میں آ گیا، کڑک لہجے میں اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ عتبہ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دے ورنہ زندگی بھر میں تجھ سے بیزار رہوں گا۔ بیٹے نے باپ کی بات مان لی اور سیدہ ام کلثوم کو اپنے سے جدا کر دیا۔ پھر یہ عتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے محمد، میں آپ کے دین سے کافر ہوا، میں آپ کے دین کو نہیں مانتا، نہ آپ کا دین مجھے محبوب ہے اور نہ ہی آپ مجھے پیارے ہیں۔ اور اس بدبخت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کی، اور اتنی زیادتی کی کہ آپ کے کرتہ مبارک کو، قمیص مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ اہل سیر لکھتے ہیں اس نے اتنے ہی پر بس نہیں کیا، اس ملعون نے اپنے ناپاک منہ سے ناپاک تھوک نکال کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکا اور منہ چھٹک کر کے کہا ہاں میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی اذیت پہنچی۔ اسی آزردگی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں آپ کی زبان مبارک سے بد دعا کے کلمات نکل جاتی۔ فرمایا اللہم سلط علیہ کلابا من کلابک، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے خدا اس ملعون پر، اس بدبخت پر تو اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اسی مجلس میں حضرت ابو طالب بھی موجود تھے۔ یہ بد دعا کے کلمات سن کر حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا کہ تجھے اس دعا کے تیر سے کون بچا سکے گا، یعنی دنیا کی کوئی طاقت اس بد دعا سے تجھے نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ یہ ملعون تجارت کے غرض سے شام جا رہا تھا، راستے میں ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا جہاں درندے تھے، اس کے ساتھ اس کا باپ ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب نے قافلہ والوں سے کہا او قافلہ والوں آج رات ہماری مدد کرو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بیٹے کے حق میں آج رات اثر کرے۔ چنانچہ پورے قافلے والوں نے آپ کی بات سنی، سب نے بوجھ کو اکٹھا کیا اور بوجھ کو جمع کیا، اور بوجھ کے اوپر عتبہ کے سونے کے لیے
جگہ بنائی، اتبا اوپر سوتا ہے اور سارے قافلے والے بوجھوں کے ارد گرد بیٹھ کر پہرا دینے لگے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کی بد دعا ہے اور اوپر والا کتنا طاقتور ہے۔ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو اپنی طاقت پر ناز نہ کر، وہ طاقت والا دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ وہ طاقت والا، وہ پاک پروردگار عالم سب کی آنکھ پر نیند مسلط کر دیتا ہے، پھر ایک شیر نکلتا ہے، سب کے منہ کو سونگتا ہے، پھر ایک بار چھلانگ لگاتا ہے اور اتبا کو دبوچ لیتا ہے اور اس کے سینے کو پھاڑ کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اور یوں اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اس واقعے کے اندر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے اس نے عقل دکھلائی، تکبر کیا، بد کلامی کی، کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا، بیٹی کو طلاق دے دی، اور بڑے غرور کے لہجے میں وہ مست ہو کر یہ سمجھنے لگا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر ہر قسم سے ستانے والے ہر طبقے میں موجود ہے، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جہاں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چند لمحوں کی خوشی یہ اصلی نہیں ہے، اس کے پیچھے مظلوم کی بد دعا لگ رہی ہے۔ جس دن اس کی بد دعا لگے گی اس دن تمہاری زندگی کا کھیل ختم ہو جائے گا، تم دنیا سے ناپید ہو جاؤ گے، تم دنیا سے ختم ہو جاؤ گے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچتے رہنا، کبھی اس سے پنگا نہ لینا، کیوں کہ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سنگین زندگی بن جاتی ہے اور سب چیز آنکھوں کے سامنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بد دعا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ستانے سے بچنے کی بھی پوری توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں زندگی گزاریں آپس میں میل ملاپ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔